بس کافی. ممبر پاک پر جلوہ بار اساتذہ کرام، الجامعۃ الاسلامیہ روناہی و دیگر علماء اہل سنت، حفاظ قراء، طالبان علوم نبویہ، دور و دراز قرب و جوار سے چل کر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنام جشن دستار بندی میں شریک سعادت جملہ سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الذی وفقنا المشارکۃ لهذه الحلقة الجامعة ونورها بورقة العلوم النبوية وزينها بحضور علمائنا وخطبائنا وشعرائنا الأجلة، والصلاة والسلام على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم خير البرية وعلى آله وأصحابه الذين تثقفوا بثقافة الدينية والإسلامية. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه البليغ والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا ليطلب العلم ماشاء اللہ. سهل الله طريقا إلى الجنة. وقال الشيخ تقي الهندي أخرجه في كنز الأمال: ولغدوة في طلب العلم أحب إلى الله تبارك وتعالى من 100 غزوة. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے مل کر اپنی غلامی کا ثبوت پیش کریں اپنے آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے غمگسار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ نشاور کریں. پڑھیے بلند آواز سے: اللہم صلی علی صلی اللہ علیہ سیدنا شفینا بیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وسلم علیک یا سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. یقیناً آپ لائق مبارکباد ہیں. سر شام سے اب تک جشن دستار بندی، دستار علم و فضل، دستار حفاظ، قراء، علماء، مفتیان کرام اس بزم میں شریک سعادت ہیں. لائق مبارکباد ہیں. اسٹیج پر تشریف فرما جملہ علماء اہل سنت، عبقری شخصیتیں. مولا تعالیٰ کی بارگاہ کرم میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، آمین. اللہ. اور مولا تعالیٰ دین و سنیت کی عظیم قلعے سے، میری مراد الجامعۃ الاسلامیہ روناہی جیسے عظیم اہل سنت کے عظیم قلعے سے اور یہاں کے اساتذہ سے، مولا تعالیٰ ہم سب کو
فیضان علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استاد الاساتذہ وقار درسگاہ فضیلت العلامہ حضرت علامہ محمد ایوب صاحب قبلہ قادری سابق پرنسپل الجامعۃ الاسلامیہ روناہی تشریف فرما ہے، اور دیگر اجلہ اساتذہ کرام حضرت علامہ مفتی شریف الحق صاحب قبلہ ازہری اور دیگر علماء اہل سنت حضرت علامہ عقیل احمد صاحب قبلہ ازہری اور اساتذہ الجامعۃ الاسلامیہ روناہی، میں سب کی دعائیں لیتے ہوئے چند منٹ آپ تمامی حضرات کے سامنے کچھ باتیں رکھ کر کے آپ سے گزر جانا چاہتا ہوں۔ لائق مبارکباد ہیں ہمارے اور آپ کے کرم فرما نازش فکر و فن فضیلت العلامہ حضرت علامہ قاری جلال الدین صاحب قبلہ مینیجر الجامعۃ الاسلامیہ روناہی، جن کے ایما پر خادم آپ تمامی حضرات کے مابین شریک سعادت ہے۔ مولا تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بیٹھے رہیں، جو لوگ کھڑے ہیں ناظم صاحب قبلہ نے بار بار ان کو بٹھایا ہے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد شاید کھڑے ہونے والے جگہ پا پائیں، لہذا جو جگہ آپ کو میسر آئے سکون و اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیں، کیونکہ دھیرے دھیرے وہ روح پرور منظر جو آپ تمامی حضرات اپنے ماتھے کی نگاہوں سے مشاہدہ کریں گے، اب قری علماء اہل سنت کے مبارک دستہائے مبارک سے انشاءاللہ تبارک و تعالی طالبان علوم نبویہ کے سروں پر دستار علم و فضل سے ان کو نوازا جائے گا اور آپ تمامی حضرات مشاہدہ کریں گے۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ کرم میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ علم کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ایک مرتبہ اور جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیع حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چونکہ میں بارگاہ سیدی حضور شعیب الاولیاء علیہ رحمت و رضوان سے چل کر کے آیا ہوں، جو گلشن شعیب الاولیاء دارالعلوم فیض الرسول براؤن شریف کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ شہزادے حضور شعیب الاولیاء مفکر اسلام فضیلت اللہ حضرت علامہ الحاج غلام عبد القادر صاحب قبلہ علوی وہ بھی تشریف فرما ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ کرم میں صحابی رسول حضرت سیدنا کعب بن زہیر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی اچھے انداز میں رقم ترازی حاصل کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ انبئت ان رسول اللہ اوعدنی، انبئت ان رسول اللہ اوعدنی، یہ قصیدہ بردہ کے اشعار ہیں۔ وہ قصیدہ بردہ نہیں جو آپ سماعت کرتے رہے، یہ بھی ایک قصیدہ بردہ ہے۔ فرماتے ہیں انبئت ان رسول اللہ اوعدنی والعفو عند رسول اللہ معمول، ان الرسول لنور یستضاء به، ان الرسول لنور یستضاء به، مہند من سیوف اللہ مسلول۔ یا رسول اللہ سیدنا امام آدم ابو حنیفہ النعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں رقم تراز ہے۔ یا سید السادات جیتک قاصدا ورجو رضاک واحتمی بحماک، واللہ یا خیر الخلائق ان لی قلبا مشوقا لا یروم سواک، انت الذی لما رفعت الى السماء بک قد سمت وتزینت لسراک۔ یا رسول اللہ یا مالکی کن شافعی فی فاقتی، یا مالکی کن شافعی فی فاقتی، انی فقیر فی الورى لغناک۔ یا رسول اللہ انا طامع بالجود منک ولم یکن لابی حنیفۃ فی الانام سواک۔ یا رسول اللہ سیدنا امام بوصیری مصر شریف کے سرزمین سے بارگاہ مصطفیٰ میں رقم تراز ہیں، عریضہ یوں پیش کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ امن تذکر جیران بدی سلم مزست دمعا جرا من مقلة بدم، ام حبت الريح من تلقاء كاظمة واومض البرق في الظلماء من ادم، فما لعينيك ان قلت اكففا همتا وما لقلبك ان قلت استفق يهمي،
محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. ہاتھوں کو اٹھائیں اور دعا کر لیں. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا رب بالمجتبی بلغ مقاصدنا، یا رب بالمرتضی بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم، سعد سعید زبیر طلحة وابی عبیدة وابن عوف العاشر الکرم. یا رب اغفر بالمسلمین بما، یا رب اغفر بالمسلمین بما یتلون فی المسجد الاقصی وفی الحرم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ہمارے حضرت، آپ کے حضرت مجدد دین و ملت، آیت من آیات اللہ، معجزۃ من معجزات رسول اللہ، غواص بحر معرفت، فخر زمین و زمن، جبل الاستقامت، کنز الکرامت، سیدی سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان بڑے ہی اچھے انداز میں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں رقم تراز ہے. عریضہ یوں پیش کرتے ہیں. یا رسول اللہ، وہ سوے لالا زار پھرتے ہیں، وہ سوے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں. جس قصیدہ بردہ کے اشعار کو میں نے ابھی پڑھا ہے، دین متبرک علماء اہل سنت صوفیہ کی ایک عظیم جماعت اپنے اوراد و وظائف میں اس قصیدہ بردہ کے اشعار کو رکھتے ہیں. اس کے برکات اور اس کے اثرات اتنے ہیں، کوئی مریض ہو پڑھ کر اس پر دم کر دیا جائے انشاءاللہ وہ کھڑے ہو کر شفایاب ہو جائے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ کرم میں سیدنا امام بوصیری نے 12 سال کے بعد پوری دنیا کے ڈاکٹروں کی طرف رجوع کیا تھا. اس کے بعد فالج اٹیک ہوا تھا، بایا حصہ لنج ہوا تھا، بستر مرض پر لیٹے ہوئے تھے. 12 سال کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ کرم میں نذران عقیدت پیش کی تھی. تصورات میں اپنے قلم کو اٹھا کر کے لکھا تھا: امن تذکری جیران بدی سلم مزست دمعا جرا من مقلت بدمی ام حبت الریح من تلقاء کاذمت واومد البرق فی الظلماء من ادمی. اسی شعر پر آ کر پہنچے تھے. فمبلغ العلم فیہ انہ بشر. یا رسول اللہ، میرے علم کی انتہا یہاں تک ہے کہ آپ نوری بشر ہیں. آگے لکھوں تو کیا لکھوں، پڑھوں تو کیا پڑھوں، کہوں تو کیا کہوں. یہ وہ ہے جس کو اشعار الشعراء کہا جاتا ہے. یہ وہ ہے جو دربار میں پہنچتا ہے بادشاہوں کے، جو والیوں کے دربار میں پہنچتا ہے تو ان کے خزانے سے اشرفیوں اور موتیوں کے تھیلیوں کو حاصل کرتا ہے. بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب عریضہ پیش کرتا ہے تو اشعار کے لیے الفاظ کم پڑ جاتے ہیں، آگے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ کہوں تو کیا کہوں. اسی شش و پنج میں ہیں، بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، آنسو کے قطرات بہ رہے ہیں. نیند آئی، نیند میں خواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے تشریف لائے. سبحان اللہ، تشریف لائے اور لانے کے بعد آپ نے اپنے دست نبوت سے وہ 12 سال سے جو بستر مرض پر لیٹا ہوا تھا صرف پھیر دیا تھا بس. 12 سال سے جسے کسی ڈاکٹر نے، دنیا کا کوئی ڈاکٹر جسے شفا یابی نہ دے پایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے وفا نے فوراً امام بوصیری اٹھ کر کھڑے ہو گئے. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے: ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. یہ لفظ سماحت آپ کو کیا، یہ علماء اہل سنت کے بارگاہ کرم میں زانوی ادب طے کریں تو آپ کو پتا چلے گا. مرشدی سیدی تاج الشریعہ سے پوچھا پیارے مصطفیٰ کے عطا کا نام کیا ہے تو آپ فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرنے پر آئے تو آپ کی شان یہ ہے کہ جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر دے. 12 سال سے بستر پر لیٹے ہوئے تو اٹھ کر کھڑے ہو گئے. صبح فجر کی نماز میں پہنچے تو لوگ سرگوشی کر رہے تھے. یہ کیفیت تھی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آخر کیوں نہ ہو، اعلیٰ حضرت سرکار نے جو فرمایا ہے
ایمان اور عقیدے کو درست کرو مسلمانوں. خیال کرو قرآنی لہجہ میں آپ تمامی حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں. آج اس وادی نور میں آپ تمامی حضرات شریک سعادت ہیں. علماء اہل سنت، استاد الاساتذہ فضیلت العلام حضرت علامہ مفتی سلمان رضا صاحب قبلہ جامعی تشریف فرما ہے، اور دیگر علماء اہل سنت. میں سب کی دعائیں چاہتا ہوں. میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو علم کا پاور کیا ہے. آخر کیوں اپنے بچوں کو آپ علم و ادب کے ایک عظیم مرکزی درسگاہ میں کیوں بھیجتے ہیں؟ دنیا کہتی ہے اس طرف نہ بھیج کر کسی اور طرف بھیجا ہوتا تو تیرا بیٹا کہیں ڈاکٹر ہوتا، تیرا بیٹا کہیں انجینئر ہوتا، تیرا بیٹا کہیں سائنٹسٹ ہوتا، تیرا بیٹا کہیں وکیل ہوتا، تیرا بیٹا کہیں جرنلسٹ ہوتا. میں کہتا ہوں اسلام نے کسی تعلیم کو حاصل کرنے سے منع نہیں کیا. اسلام میں اتنی وسعت ہے، جتنا چاہو اپنے بچوں کی سکھاؤ. اسلام نے کبھی آپ کو منع نہیں کیا، نہ آپ کے بچوں کو منع کیا کہ آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر نہ بناؤ، آپ اپنے بچے کو انجینئر نہ بناؤ، آپ اپنے بچے کو آرٹسٹ نہ بناؤ، آپ اپنے بچے کو جرنلسٹ نہ بناؤ، آپ اپنے بچے کو وکیل نہ بناؤ. ارے جو چاہو وہ بناؤ، بس تعلیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آراستہ اور پیراستہ کر دو. اس کا دل، اس کا ایمان مضبوط ہو جائے اور وہ ایمان و کفر میں فرق کرنے لگے. اس تمیز کے ساتھ اساتذہ کرام کے بارگاہ میں زانو ادب طے کر لے. اگر یہ حاصل کرے گا تو ڈاکٹریٹ کی تحلیز پر بیٹھے گا، تب بھی علم و ادب کا ہنر وہ دنیا کو لٹاتا ہوا نظر آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ تشریف رکھیں آپ. استاد الاساتذہ بھی تشریف لے کر کے آئے. یہ اسلامی وقار ہے. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام ہے، دربار سلیمانی ہے. اس مفہوم کو آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. بہت کچھ آپ نے جانا، بہت کچھ آپ نے سمجھا. تھوڑی دیر علماء اہل سنت کے دعاؤں سے میں آپ تمامی حضرات تک قرآنی تصویر بیانی میں آپ تمامی حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. دربار سلیمانی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام ہے. ہدہد پیغام لے کر کے جاتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اور بلقیس کے یہاں تک پہنچاتا ہے. واپس آتا ہے وہی خبر دیتا ہے کہ بلقیس چل کر آپ کے دربار نبوت میں، آپ کے دربار میں آ رہی ہے. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اپنے مشیروں سے مشورہ کیا کیا ہونا چاہیے. اس کے لیے بیٹھک کا انتظام، اس کے لیے یہ مشورہ ہوا کہ اس کے لیے اسی کا اپنا تخت مناسب رہے گا. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ آپ لوگ قرآن پاک کی اس تصویر، اس رخ کو آپ جانتے ہوں گے. بس نئی جھلکی آپ تمامی حضرات لے لیں. علماء اہل سنت کی دعائیں چاہوں گا اور آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، کون ہے تم میں جو بلقیس کے تخت کو میرے دربار میں لا کر کے رکھے؟ بولو یہی ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ جی. قال افریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. سرکس جن نے کہا، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا بلقیس کے آنے سے پہلے پہلے وہ تخت لانا ہے. قال افریت من الجن. سرکس جن نے کہا، حضور آپ کے اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے پہلے، آپ کے اس مقام پر اٹھنے سے پہلے پہلے میں آپ کے دربار میں تخت بلقیس کو لا کر کے رکھ دوں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس سے پہلے مجھے چاہیے. اور جن کی طاقت تو آپ تمامی حضرات جانتے ہیں. بولو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ جن اگر کسی پر سواری کر لے تو اس کی طاقت و قوت میں اتنا اضافہ ہو جاتا ہے، 2 4 نہیں 10 لوگ پکڑیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ بولو ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ 2 4 نہیں 10 پکڑیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اتنی طاقت، اتنی قوت. ان کے پرواز کرنے کی تو قوت کو بھی آپ جانتے ہیں، ان کے آنے جانے کی قوت کو بھی آپ جانتے ہیں، اس کے پاس کتنی طاقت و قوت ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں. مگر اس وقت دربار سلیمانی میں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جب فرمایا کہ کون پہلے اس تخت کو لائے گا، سب سے پہلے جن نے کہا، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. آپ کے مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے پہلے اس تخت بلقیس کو لا کر آپ کے دربار میں رکھ دوں گا. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس سے پہلے قال الذی عنده علم من الکتاب. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک.
اے سیدنا سلیمان علیہ السلام، وہ تخت لانے میں اتنی دیر نہیں لگاؤں گا، اتنی جلدی آپ کے پلک چھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو آپ کے دربار میں لا کر کے رکھ دوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میں الجامعۃ الاسلامیہ روناہی کی اس سرزمین پہ اس وادی نور میں آئے ہوئے جملہ سنی صحیح عقیدہ مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اے مسلمانوں، معین الدین اظہری ثقافی کو صرف اتنا بتاؤ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں زیادہ طاقت آپ کے نزدیک جن کے پاس تھی یا پھر اس مرد قلندر کے پاس؟ اس جن نے کہا کہ آپ کے مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے اس کی تعبیر دوسرے لفظ میں ہم یوں کر لیں کہ ایک لمحے میں اس تک کو لا کر آپ کے دربار میں رکھ دوں گا، مگر وہ مرد قلندر، مرد حق آگاہ جن کا نام آصف بن برقیہ ہے، انہوں نے فرمایا نہیں، اتنی دیر نہیں، اس سے پہلے، اتنا پہلے کہ آپ کے پلک چھپکنے سے پہلے آپ کے دربار میں وہ تخت لا کر کے رکھ دوں گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کون سا پاور تھا ان کے پاس، کون سی طاقت تھی، کون سی قوت تھی جس کے بنا پر انہوں نے جن کو بھی چیلنج کر دیا؟ مجھے آپ بتائیں گے، میں علماء اہل سنت سے سیکھنے اور بتانے آپ کو آیا ہوں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نہیں بتائیں گے تو میں بتاؤں گا، وہ کون سی طاقت تھی، وہ کون سی قوت تھی؟ آخر کس بنا پر اس مرد قلندر نے کہا، اس مرد حق آگاہ نے کہا دربار سلیمانی کوئی عام دربار نہیں ہے، دربار نبوت ہے؟ ادھر سے سوالات ہو رہے ہیں اور ادھر سے جوابات پہ جوابات، کوئی سرکت جن ہے تو کوئی کون ہے، جب سب کی زبانیں خاموش ہو گئیں، ارے وہ جن جس کے پاس اتنی قوت تھی کہ کسی پر سواری کرے تو 2 4 10 یا 20 لوگ بھی کم پڑ جائیں، اس طاقت کے سامنے جب وہ طاقت ہیچ ہو گئی، پیچھے ہٹی، تو مرد قلندر وہ نکلا، کان عندہ علم من الکتاب، جس کے سینے میں اللہ کی مقدس کتاب کا علم تھا۔ ارے اللہ کے مقدس کتاب کہ علم کی طاقت یہ ہے کہ اس کے سینے میں بچ جائے تو تخت بلقیس کو پلک چھپکنے سے پہلے لا کر دربار سلیمانی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ علم من الکتاب، مفسرین کرام بیٹھے ہوئے ہیں، محدثین کرام بیٹھے ہوئے ہیں، فقہاء کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے، علماء کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے۔ علم من الکتاب سے مراد وہ کتاب کون تھی؟ ظاہر سی بات ہے آسمانی کتاب، اور آسمانی کتابیں مشہور 4 ہیں، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام، ان کے والد گرامی پر، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام پر زبور شریف کا نزول ہوا، اور زبور شریف ہی کتابیں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام تھے، بولو تھے کہ نہیں تھے؟ اللہ اکبر کبیرہ، یہ وہ کتابیں ہیں جو محرف ہیں، چاہے وہ توریت ہو، چاہے وہ زبور ہو، چاہے وہ انجیل، توریت شریف، زبور شریف، انجیل شریف، ان کے احبار و احبان و علماء نے مل کر کے اس میں تحریف کیا، رد و بدل کی، غریبوں کے لیے الگ مسائل، امیروں کے لیے الگ مسائل، مگر وہ قرآن ہے جس کے بارے میں میرا پروردگار یوں فرماتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کی۔ میرے اوپر اپنے قبضے قدرت میں مولا تعالیٰ نے لے لیا۔ اگر قرآن پاک کا نزول سیٹلائٹ کے ذریعے ہوتا تو شاید کوئی ہیکر بیٹھ کر کے آپ کے یورپ میں بیٹھ کر اس کے کچھ آیتوں کو ہیک کر لیتا۔ اگر سوشل میڈیا کے ذریعے یا پرنٹ میڈیا کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے قرآن پاک کا نزول ہوا ہوتا تو یہ سارے لوگ بیٹھ کر کے اس میں رد و بدل کر دیتے، لیکن نہیں، پروردگار نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس قرآن پاک کو نازل فرمایا اور اس کی حفاظت کا ذمہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست قدرت میں لے لیا ہے۔ اب مجھے بتاؤ آنے والے سنی صحیح عقیدہ مسلمانوں، اگر کتاب کا علم اس مرد حق آگاہ حضرت سیدنا آصف بن برقیہ کے اندر آ جائے تو اتنی قوت، اتنا پاور بڑھ جائے کہ جن کو چیلنج کرے اور نظمت کو چیلنج کر کے دربار سلیمانی میں یہ فرمائے کہ آپ کے پلک چھپکنے سے پہلے میں تخت بلقیس کو لا کر کے رکھ دوں گا۔ اگر اس کتاب کی طاقت کا یہ عالم ہے تو الجامعۃ الاسلامیہ روناہی کی درسگاہ میں بیٹھ کر اگر طالب علم قرآن پاک کے علوم و معرفت کو ان علماء سے سیکھے اور اپنے سینے میں بسائے تو اس کی طاقت و قوت کا اندازہ کون لگا؟ بہت اچھا ہے۔
ہے زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ کون اس کی ماشاء اللہ بھائی طاقت کا اندازہ لگا سکتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان یہ وہ اللہ زندہ کلام باد مجید زندہ ہے باد جس میں کوئی تحریف نہیں ہے، اور تحریف کا معنی تو یہ، تحریف کی حد تو یہ کہ حضرت سیدنا خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کے دربار کرم میں وہ لوگ پہنچے تھے، کون؟ شہر انطاکیہ والے، شہر انطاکیہ والے۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا، قرآنی تصویر کو آپ نے اپنے سمجھا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا۔ حضرت سیدنا خضر، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام دونوں تشریف لے کر کے گئے تھے۔ شام ہوئی تھی جب پورے شہر کے چہار دیواری کا جو رئیسی باب تھا وہ بند ہو چکا تھا، اندر داخل نہیں ہو پائے تھے۔ صبح بھوکے پیاسے جب پہنچے تھے تو کھانا مانگا تھا۔ استطعم اہلہا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، اہل شہر انطاکیہ والوں سے حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام نے کھانا مانگا اور کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ پوری ہندوستان میں چاروں طرف سے چل کر الجامعۃ الاسلامیہ روناہی کے اس وادی نور میں آنے والوں سنی صحیح عقیدہ مسلمانوں، ایک عالم دین اگر ہمارے گاؤں میں پہنچ جائے تو اس کو انتھک کوشش اپنی بالکل مکمل وسعت و محنت کے ساتھ اس کی ساری چیزوں کو، اس کے سارے ضروریات کو ہم پورا کرنے میں لگا دیتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی کمی ہو جائے۔ عالم دین کی عزت اور احترام کرتے، بولو کرتے کہ نہیں کرتے ہیں؟ خود جو کھاتے ہیں وہی کھانا نہیں، بلکہ اگر عالم دین کی باری آ جائے تو بہت زیادہ انتظام و انصرام کے ساتھ اسے ہم پیش کرتے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی گستاخی ہو جائے۔ کیونکہ ایک طرف نائب رسول، ایک طرف مہمان رسول، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کمی ہو جائے۔ مگر یاد کرو شہر انطاکیہ والوں کو کھانا تک نہیں پوچھا۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، تو شہر انطاکیہ والے چل کر حضرت سیدنا عثمان غنی کے پاس آئے، چونکہ وہ حضرت سیدنا عثمان غنی کا لقب جامع القرآن ہے۔ پہنچے، کہا حضور بس اتنا کر دیجئے، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا میں جو ابو میں با کا نقطہ ہے وہ نیچے سے اٹھا کر اوپر رکھ دیجئے اور ایک نقطے کی زیادتی کر دیجئے، عبارت یہ ہو جائے قرآن پاک کی فَأَتَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، ابایابیس کو چھوڑ کر کے عطایاتی ہو جائے۔ الباؤ من انکار کرنا عطایاتی اتیان سے ہے، لانے کے معنی میں معنی یہ ہوگا اس وقت قرآن پاک کی تلاوت ہوگی جب، تو معنی یہ ہوگا انہوں نے کھانا پیش کیا۔ بس ان کا کہنا یہ تھا شہر انطاکیہ والوں کا، حضور ہمارے باپ داداؤں میں سے کوئی جو ہوگا، کوئی ایسا ہے جو کھانا پیش نہیں کر پایا، تو اب ابا کے ذریعے کہا ابا کو تا بنا دیجئے، صرف نیچے سے نقطہ اوپر اٹھا کر کے اس پر ایک نقطہ اور لگ دیجئے، اتوا ان یضیفوما ہو جائے، بس اتنا کر دیجئے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ معنی بدل جائے گا، اور معنی بدل جائے گا تو یہ ہوگا کہ انہوں نے کھانا پیش کیا، ان کی بے عزتی نہیں ہوگی۔ قیامت تک جو لوگ تلاوت کریں گے وہ یہ سمجھیں گے کہ جب نبی اکرام انبیاء کرام تشریف لائے تو انہیں کھانا پیش کیا گیا۔ اسی تصویر کو لے کر حضرت عثمان غنی کے بارگاہ کرم میں مقدمہ پیش کیا تھا۔ حضرت مولا عثمان غنی کی آنکھیں سرخ ہو گئی، چہرہ لال ہو گیا، آپ نے میان سے تلوار کو نکالا اور کہا قسم اس خدائے وحدہ لا شریک کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، ارے یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ پروردگار کا کلام ہے۔ ارے ایک نقطہ کیا، اس کے حرکات و سکنات اگر ہم چاہیں تو بدل نہیں سکتے، اگر کوئی بدلے گا تو عثمان کی تلوار ہوگی اور اس کے گردن کا فیصلہ ہو جائے گا۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ کیونکہ یہ قرآن صرف ایک نقطے کے چنجے کی بات آئی تھی، ابو کے ذریعے عطا کر دیجئے۔ عطایاتی الیتیان مصدر اس کا معنی کیا ہے؟ لانے کے معنی میں۔ کہا بس ہماری بے عزتی ہو رہی ہے، جب قرآن پاک کی تلاوت ہوگی تب یہی ہوگا کہ شہر انطاکیہ والوں نے کھانا پیش نہیں کیا تھا، بس اتنا کر دیجئے بس۔ نہیں، اب آپ سمجھ جائیں قرآن پاک کی کتنی برکت ہے۔ قرآن پاک کو کوئی اگر چینج کرنا چاہے، قرآن پاک کو اگر کوئی رد و بدل کرنا چاہے تو کیا ہو سکتا ہے اور کیسے ہو سکتا ہے اور کیوں کر ہو سکتا ہے؟ کیونکہ پروردگار نے خود حفاظت کا ذمہ لیا اور خود فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔
یہ طالبان علوم نبویہ بھی بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، دیگر لوگ بیٹھے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں آپ کو زیادہ تفصیلی گفتگو کر کے بتاؤں، بس ایک لمحہ ایک حدیث پاک کا ٹکڑا شیخ متقی ہندی رحمت اللہ علیہ کنز الایمان میں امال میں ایک حدیث پاک کا استخراج فرمایا ہے، اس میں آپ بیان فرماتے ہیں جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ کرم میں صحابہ موجود تھے، پوچھا گیا، فرماتے ہیں قیامت کے میدان یوزن مداد العلماء و دماء الشہداء یوم القیامت فلا یفضل احدهم علی الاخر، ایک فیفضل احدهم علی الاخر، ایک روایت میں یہاں تک ہے میدان قیامت میں علماء کی روشنائیوں کو، جو علماء جس روشنائی سے لکھتے ہیں، اور شہداء کے خون کو ترازو پہ رکھ کے تولا جائے گا، کسی ایک میں دوسرے کو تفضیل نہیں دی جائے گی۔ ایک روایت میں یہاں ہے کہ نہیں، علماء کے خون، علماء کے روشنائیوں کو شہداء کے خون پر فضیلت دی جائے گی۔ اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا غَدْوَةٍ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِن مِّئَةِ غَزْوَةٍ، قسم اس خدائے وحدہ لا شریک کی جس کے قبضے قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ طالب علم کا ایک لمحہ اپنے استاد کے پاس بیٹھ کر علم کا حاصل کر لینا، یہ اساتذہ کرام تشریف فرما ہے اور طالبان علوم نبویہ بھی ہیں، اور علم کے عظیم قلعہ کی اس وادی نور میں ہم شریک سعادت بھی ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مرد مجاہد میدان جنگ میں 100 مرتبہ جائے جنگ کرنے کے لیے، کتنی مرتبہ آپ بتائیں؟ ممیت غزوہ، 100 مرتبہ جنگ کرنے کے لیے جائے۔ پوچھا گیا اس کی فضیلت، اور ایک لمحہ ایک طالب علم بیٹھ کر ایک استاد کے بارگاہ کرم میں ایک لمحہ علم حاصل کر لے، اس کی فضیلت میرے آقا بیان فرماتے وَلَا غَدْوَةٍ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِن مِّئَةِ غَزْوَةٍ، قسم اس خدائے وحدہ لا شریک کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے۔ میرے آقا بیان فرماتے ہیں ایک لمحہ علم کا حاصل کر لینا، ارے 100 مرتبہ جنگ میں جانے سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے، وہ لمحہ اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے جس لمحے میں طالب علم اپنے استاد کے پاس بیٹھ کر علم دین مصطفیٰ حاصل کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ احب الی اللہ تبارک و تعالی من مئۃ غزوہ، 100 مرتبہ جنگ میں جانے سے زیادہ افضل محبوب اللہ کے نزدیک ایک لمحہ وہ ہے جو طالب علم بیٹھ کر اپنے استاد کے سامنے سائے میں سیکھ لے، ان کے استاد کی شفقت و رافت کے سائے میں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ علم کا پاور ہے، یہ پاور آف دا ایجوکیشن ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ، صرف بچوں کو نہیں، ارتداد کے اس پرفتن ماحول میں مسلمانوں سن لو، اپنے بچیوں کو تعلیم مصطفیٰ سے روشناس کراؤ، بہت اچھا ہے، ان کے سینے میں تعلیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھگاؤ اور انہیں بتاؤ مخدوم کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزگی اور آپ کا پردہ کیا تھا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردے سے روشناس کراؤ، اپنی بہن بیٹیوں کو، اپنے بہووں کو بتاؤ کہ میرے پیارے مصطفیٰ کی چہیتی بیٹی کا پردہ کیا تھا، امہات المومنین کا پردہ کیا تھا، وہ مقدس ماؤں کا پردہ کیا تھا۔ تعلیم مصطفیٰ جب ان کے سینے میں روشنی بن کر کے چمکنے لگے گا تو جان لو دنیا کا کوئی فرد، دنیا کا کوئی بندہ اسے ارتداد کے گھڑے میں ڈھکیل نہیں سکتا ہے، بلکہ علم کی روشنی میں وہ شہزادی اگر کھڑی ہوگی تو یہی کہے گی جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، نبی کا جاہو چلا۔ بہت اچھا ہے، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اس کا یہ پیغام ہوگا، یہ پیغام اپنے گھروں تک لے کر کے جاؤ اور اسے سکھاؤ۔ مولا تعالیٰ کے بارگاہ کرم میں دعا ہے کہ پروردگار اگر بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی جان بوجھ کے بھول سے معاف فرما دے۔ علماء اہل سنت کی دعائیں چاہتا ہوا معین الدین اظہری آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں نے جو آپ تمامی حضرات کو کہا، علماء اہل سنت جو بیان کریں گے اسے ذہن و فکر میں رکھ کر اپنے قلب میں اسے بٹھائیے اور عمل کے میدان میں لائیے۔ اب سننے سے صرف کام نہیں بنے گا، عمل کی دنیا میں آ جاؤ، آ جاؤ عمل کی دنیا میں۔ اب حرکت کرو مسلمانوں، بیٹھنا نہیں ہے۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ کیوں وطن کی فکر کر نادا مصیبت آنے والی ہے، تیرے بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستان۔ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو علم کو، علمی قوت کو بڑھاؤ، علمی طاقت کو بڑھاؤ، علم کی روشنی کو بڑھاؤ، اور جتنے بڑھاؤ گے مبارکبادی پیش کرتا ہوں الجامعۃ الاسلامیہ کے جملہ اراکین، جملہ معتقدین،
جملہ متوسلین و مساعدین کو کہ مولا تبارک و تعالیٰ انہیں پل پل ترقی کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص مولا تعالیٰ پوری دنیا میں یہاں سے جو طلبہ نکلے علم مصطفیٰ سے پوری دنیا کو بھرتے ہوئے نظر آئے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ مع البلاغ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محترم حضرات، ابھی آپ حضرت علامہ مفتی